السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیصلہ عوام کا میں خوش آمدید، میں ہوں علی حیدر۔ ناظرین، 2013 کے الیکشن کے بعد جب نئی حکومت وجود میں آتی ہے یعنی پی ایم ایل این کی، تو آتے ہی جس طرح سے ان کی اکنامک پالیسیز پہ بار بار بیانات اور ایک مظاہرہ بھی جب انہوں نے کیا کہ جس طرح سے انہوں نے 500 ارب روپے کا انرجی کے اوپر جو ایک سیکولر ڈیٹ چڑھا ہوا تھا اس کی یکمشت ادائیگی، ایسا لگتا تھا کہ مسلم لیگ نون کی یہ حکومت کافی اگریسو اکنامک سٹریٹجیز کے ساتھ آئی ہے۔ جتنا عرصہ وہ اپوزیشن میں رہی شاید یہی پلان کرتی رہی کہ اس طرح سے ملک کو جو ہے وہ اقتصادی بحران سے باہر نکالا جائے اور اقتصادی حوالے سے اس کو بہتر کیا جائے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جتنی ایکسٹرنل اور انٹرنل بوروئنگ اس گورنمنٹ نے آ کر کی ہے اور جتنا قرضہ یعنی جو ایک تھریشولڈ ہے جی ڈی پی کا 60% قرضہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، اس کو بھی عبور کیا اور اس وقت 15 ارب ڈالر کا ایکسٹرنل قرضہ، ابھی میں انٹرنل کی بات نہیں کر رہا، ایکسٹرنل قرضہ ہم پر چڑھ چکا ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر، چند مہینوں کے اندر ہم نے انرجی کرائسس کا بھی بحران جو ہے وہ ایک کیا کہہ لیں کہ ہم نے دیکھا کہ انرجی کرائسس ایک دوسرے کے بعد سامنے آتے گئے، پیٹرول کا بحران ہو، انرجی کا بحران ہو، بلیک آؤٹس ہوں، 1-2 مہینے میں 4 بڑے بلیک آؤٹس ہونا، آخر کیا وجوہات ہیں کہ اتنے تجربہ کار ٹیم ہونے کے باوجود بھی ایسے واقعات کا، اور پھر اس کے بعد جو ایکسکیوزز اس کے پیش کیے جاتے ہیں وہ اتنے ہی لیم ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جن پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، یقین کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے۔ آج جن معزز مہمانوں کو ہم نے دعوت دی ہے ان کا تعارف آپ سے کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پی ٹی آئی کے سما جناب اسد عمر صاحب۔ اسد عمر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ڈاکٹر مصطفیٰ اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلے اسد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، چونکہ آپ خود بھی کافی ناقد رہے ہیں گورنمنٹ کی دیگر پالیسیز کے ساتھ ساتھ اکنامک پالیسیز کے حوالے سے بھی، آپ کا اپنا، میں سیاست سے ہٹ کے آپ کا اپنا کیا انالیسز ہے؟ کہاں پہ گورنمنٹ سے غلطیاں ہوئی؟ اسٹریٹجی تو آغاز میں ان کی کافی اگریسو اور کافی پلان نظر آتے تھے یہ، بٹ ایک کے بعد ایک ڈومینو ایفیکٹ آیا اور برکس جو ہیں وہ گرتی گئی۔ دیکھیں، اگر مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے اور ان کی اکنامک ٹیم کو دیکھیں تو ان کے بارے میں 2 تاثرات عام طور پر پائے جاتے تھے لوگوں کے ذہن کے اندر۔ ایک تو یہ کہ یہ جو پالیسیز سمجھتے ہیں اور جو پالیسیز یہ پروموٹ کرتے ہیں یہ ایسی ہیں کہ ملک میں جو طاقتور ہے، جو امیر ہے، اس کی بہتری کے لیے ہوتی ہیں اور متوسط طبقے اور غریب کے وہ مفاد میں نہیں ہوتی ہیں۔ دوسرا امپریشن یہ پایا جاتا تھا کہ یہ کمپیٹنٹ مینیجرز ہیں اور جو وہ ترجیحات ان کی غلط ہوں لیکن ان ترجیحات کو جب یہ پرسو کرتے ہیں تو وہ اس کو کمپیٹنٹلی مینیج کرتے ہیں، تو مینجمنٹ سکلز ان کی اچھی ہیں۔ یہ 2 تاثرات عوام کے اندر پائے جاتے تھے۔ جب الیکشن کے بعد جس طریقے سے پچھلے 20 ماہ کی پرفارمنس رہی ہے حکومت بننے کے بعد سے، تو اس میں جو پہلا لوگوں کے ذہن میں جو امپریشن تھا اس کو تو تقویت ملی ہے۔ حکومت نے ریگریسو ٹیکسیشن پالیسیز فالو کی ہیں، نئے ایس آر اوز کا ریکارڈ لگا دیا، ایس آر او میں ایگزمپشن جو ہے وہ 239 ارب سے بڑھ کر ایک ہی سال میں 477 ارب ہو گئی۔ سو امیروں کو میسو بینیفٹس دیے گئے، طاقتور کمپنیز کو، اور اسی ٹائم کے اندر انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھائی گئی، جی ایس ٹی بڑھایا گیا، پہلے 16 سے 17% کیا گیا، پھر پیٹرولیم جو سب سے بڑا مد ہے جی ایس ٹی کے لیے وہ 17 سے 22% لے کے گئے، اور آج 22 سے 27%، مطلب بالکل مذاق بن گیا اب تو یہ جس طریقے سے عوام کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے، تو وہ تو کنفرم ہو گیا۔ لیکن جو دوسری چیز تھی کہ وہ کمپیٹنٹ مینیجرز ہیں اور جو وہ کرنا چاہتے ہیں کم سے کم وہ پھر اچھے طریقے سے مینیج کر کے کر پاتے ہیں۔ تو اس کو اگر آپ دیکھ لیں، میں تو نیشنل اسمبلی میں بھی فلور آف دا ہاؤس پہ یہ سوالات پوچھ چکا ہوں، سو آفیشیل ڈیٹا بھی ہمیں ملا ہے۔ جو گیس کے آپ کے یو ایف جیز تھے وہ یو ایف جیز وہیں کے وہیں کھڑے ہیں جو زرداری صاحب کے وقت کے اندر تھے۔ جو بجلی کے لاسز تھے وہ سلائٹلی بڑھ گئے ہیں جہاں پہ وہ پہلے ہوتے تھے، ریسیویبلز گر گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سرکولر جیٹ جو 480 ارب روپے دے کے کلیئر کیا گیا تھا وہ 80% بجلی کی قیمت بڑھنے کے باوجود 1 سال کے اندر اندر وہیں پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک پیٹرول کرائسس آپ نے دیکھنے میں ملا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ گیس کا جو امپورٹ کا پروجیکٹ ہے وہ 20 ماہ میں بے تحاشا اناؤنسمنٹس کے باوجود
وہ کمپلیٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا. امپورٹس کے اوپر ابھی بھی قطر کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے, فائنل ڈیسیشنز نہیں ہو پائے. تو مینجمنٹ جو ہے وہ بھی انتہائی کمزور نظر آئی ہے, اور اس کی شاید جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ میاں صاحب کا جو سٹائل آف گورننس ہے کہ صرف وہ جو کہ رشتہ دار ہوں یا بہت قریب ہوں ان کو اوپر اعتماد کرنا, ان کو ریئل پاورز دینا اور باقی سب لوگوں کو پاورلیس رکھنا, وہ شاید ایک بہت بڑی وجہ ہے اس ناقص کارکردگی کی. ٹھیک ہے, آپ اس کو مینیجریل انکمپیٹنس سمجھتے ہیں اسد عمر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کیا ایگری کریں گے اسد عمر صاحب کے اس پوائنٹ سے کہ ان کا ایک ترا تو یہ تھا کہ ہاں یہ ان کی پرائرٹیز چاہے ڈفرنٹ ہوں, اس کو صحیح یا غلط وہ فیصلہ کرنے والا میں کوئی نہیں ہوتا, آپ بتائیں گے, لیکن جو پرائرٹیز یہ سیٹ کرتے تھے ان ٹارگٹس کو پورا کرنے کی اہلیت ان کے پاس تھی. لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ کرائسس پہ کرائسس اور اس کی جسٹیفیکیشنز بھی ایسی کہ بچہ بھی قبول نہ کرے ان کو. شکریہ علی. آبویسلی میں ڈس ایگری کروں گا آصف بھائی سے تھوڑا سا. دیکھیں جہاں تک پرائرٹیز کا تعلق ہے کہ ہماری پرائرٹیز کیا تھیں, وہ اس سے آپ بھی ایگری کر سکتے ہیں, میں بھی ایگری کر سکتا ہوں. ہم سب کو حق ہے, عوام کو حق ہے, اور عوام نے ہم کو ووٹ دے کر لے کے آئے ہیں پارلیمنٹ میں, تو آبویسلی عوام جو ہیں وہ ہماری پرائرٹیز کو بہتر سمجھتی تھی. عوام کی ایک اکثریت نے ہم کو یہ پرائرٹیز کو سراہا ہے, اس پہ بعد ہم کو بھیجا ہے. جہاں تک کمپیٹنس کی بات ہے, یا ایک چیز اگر کر کے لے لیں جو کہ آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہی تھی کہ سرکولر ڈیٹ کیوں دے دیا 480 کروڑ. کیوں دے دیا یا اچھا کیا, میں گزارش کر رہا ہوں, اچھا کیا, لیکن اس کے بعد اسد عمر صاحب جس طرح فرما رہے ہیں میں گزارش کر رہا ہوں 80% پیٹرول بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے باوجود میں اس کی میں سن لیا تھا اسد بھائی کی بات. میں گزارش کرتا ہوں, دیکھیں ایک وقت آپ کا ایسا تھا کہ پاور سیکٹر کے اندر 485 ارب روپے سے زیادہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھے, نیا کوئی بھی پاور جنریشن پلانٹ آ نہیں رہا تھا, لوگوں نے گارنٹیز کال کر لی تھی, اور 4% اوور کائبور جو تھا وہ حکومت جرمانہ بھرتا تھا ان کمپنیز کو جن کو ہم پیمنٹ ڈیلے کر رہے تھے. تو اگر آپ پیمنٹ دے دیتے ہیں تو آپ کم از کم وہ انٹرسٹ بچا لیتے ہیں 15% یا 14% انٹرسٹ ڈیپینڈنگ آن کائبور, تو 75 ارب روپے تو سال کے آپ وہ بچا لیتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ 485 ارب روپے یا 500 ارب روپے کسی کے رکھ کے بیٹھے ہوں اور اس کو آپ کہیں کہ آپ اس کو یا کسی اور کو کہیں کہ مزید انویسٹ کرو پاکستان کے پاور سیکٹر میں, تو یہ ممکن نہیں تھا. تو ان دو وجوہات سے ہم کو یہ پیسے تو دینے ناگزیر تھے, اور اس لیے بڑا اچھا ہوا کہ یہ پیسے دے دیے. اس کے بعد ایک انٹرسٹ آیا پاکستان میں, دنیا بھر سے انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹ کریں, اور آپ کو پتا ہے کہ بجلی گھر کے کافی منصوبے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں. تو ایک تو یہ بات تھی. آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ جب ہم آئے تھے تو فارن ایکسچینج کے ریزرو جو تھے وہ 7-8 بلین کے تھے, روپیہ جو تھا وہ دن بدن ڈیویلیو ہو رہا تھا ڈالر کے سامنے, لوگ 114 روپے کی 126 روپے کی باتیں کرتے تھے. اب الحمدللہ روپیہ جو ہے وہ 100 روپے کے ارد گرد ہے. ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو بڑھ گئے ہیں, 15 بلین ڈالر سے زیادہ فارن ایکسچینج ریزروز ہو گئے ہیں. آپ نے یہ بات کری کہ ہم نے قرضہ جو ہے 60% سے زیادہ بڑھا ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. 60% سے زیادہ آلریڈی بڑھا ہوا تھا. ہم نے قرضہ ایسا جی ڈی پی ہمارے دور میں نہیں بڑھا ہے, وہیں پہ کھڑا ہے, انفیکٹ تھوڑا سا نیچے آیا ہے. اور ہم نے بجٹ ڈیفیسٹ جو کہ 8.8% تھا ان مئی آف 2013, اس کو ایک مہینے کے اندر ہی ڈار صاحب نے 8.2 کر دیا, اگلے سال اس کو 6% کر دیا, اور انشاءاللہ اس سال 5% پہ لے کے آئیں گے. مہنگائی جو تھی پیپلز پارٹی کے زمانے میں 12.5% تھی 5 سال کی ایوریج, اس کو ہم نے لاسٹ ایئر 8% کرایا, پہلے 6 مہینے میں ابھی تک 6% ہے, اور پچھلے مہینے کے اندر ایئر آن ایئر ایوریج پہ 4% ہے. تو بہت سارے, اب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پیٹرول کرائسس تھا, وہ حکومت کی غلطی تھی, میں معذرت کر چکا ہوں, حکومت کی طرف سے اور لوگ کر چکے ہیں, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی. اس میں آپ نے ڈیمانڈ کی مسئلہ پتہ ہے کیا یہاں پر ڈاکٹر صاحب, غلطی کس سے ہوئی اس کا تعین نہیں ہو پایا نا. غلطی تو ان سے ہوئی, ٹھیک ہے ان سے بھی غلطی ہوئی ہوگی, لیکن اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی وہ بات میرے باس تک تو جانی چاہیے نا. باس سے تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. میں گزارش یہ کر رہا تھا, میں اس پہ آتا ہوں کس کی غلطی ہوئی. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ کچھ اچھی چیزیں ہم نے کری ہیں معیشت کے اندر, جس کو آئی تھنک تھوڑا سا اگر سہرائیں نا تو کم از کم کرٹیسائز نہ کریں. مطلب آج جو ہے جو بیرون ملک میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرضہ بڑھا لیا, ایکچولی ہم کو وہ قرضہ کچھ دینے کے لیے قرضہ لینا پڑا. آئی ایم ایف سے ہم نے جو پیپلز پارٹی کے زمانے میں قرضہ لیا تھا اس کو واپس کرنے کے لیے نئے پروگرام میں گئے. پہلے سال میں جو ہم نے آئی ایم ایف کو رقوم دی ہیں وہ زیادہ ہیں بنسبت ان سے جو لی گئی ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ بجلی پہ اگر میں آپ گزارش جی پاور پہ آپ جو گزارش کر سوری آپ کا جو حکم تھا اس کا جواب دے دوں میں آپ کو کہ دیکھیں ایک تو پی ایس او کے طرف پہ انہوں نے ڈیمانڈ کو غلط ایسٹیمیٹ کرا. ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اگر پرائسز گر جائیں گی, اور خاص طور پہ اگر اناؤنس ہوتا ہے کہ پہلی سے پرائس گریں گی تو لوگ پہلی کو بہت لیں گے. پچھلے مہینے کی پہلی اور دوسری تاریخ کو 2 دن میں 70,000 ٹن پیٹرول پاکستان میں بکا ہے, جو کہ ایک ٹینکر کے برابر ہوتا ہے.
تو اور دوسرا یہ کہ پاکستان میں اسٹوریج کی بھی کمی تھی. وہ ابھی جو زاہد مظفر صاحب کی کمیٹی تھی اس نے یہ بھی بتایا کہ اسٹوریج کو بڑھانا چاہیے. اوبویسلی اس میں تھوڑی سی اوگرا کی بھی غلطی ہے کہ انہوں نے یہ مانیٹر صحیح نہیں کیا, شاید ڈی جی آئل کی بھی غلطی ہے کہ مانیٹر صحیح نہیں کیا. لیکن ایک بات یہ بتا دوں کہ نہ صرف ٹی ایس او کے پیٹرول ختم ہو گیا تھا بلکہ ٹوٹال اور شیل میں بھی پیٹرول ختم ہو گیا تھا, کیونکہ گرتی ہوئی مارکیٹ میں انہوں نے بھی انوینٹری کم کر دی تھی. بہت ساری غلطیاں. چلے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کے پوائنٹس آ گئے. اسد عمر صاحب وہ خود بھی کافی ویل ہیں اس پورے معاملے کے اندر. ایک بریک یہاں پہ لوں گا ناظرین, جب بریک کے بعد واپس آؤں گا تو جو جوابات دیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے, اور وہ تو کہتے ہیں کہ صورتحال بہتر ہوئی ہے, کچھ سیکٹرز میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے, لیکن اسد عمر صاحب اور پی ٹی آئی کیا موقف رکھتی ہے اس پر, ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اسد عمر صاحب, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے اور وہ کامیابیاں بھی گنوا رہے تھے گورنمنٹ کی جو انہوں نے حاصل کی ہیں اس پورے ٹینیور کے دوران, انفلیشن نیچے لے کر آئے ہیں, انٹرسٹ ریٹ ابھی حال ہی میں جس طرح اسٹیٹ بینک نے نیچے گرایا اس میں گورنمنٹ اپنی ان پالیسیز کو سراہتی بھی ہے, اور ہاں پیٹرولیم کرائسس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ کہیں تھوڑی سی مس مینجمنٹ ہوئی, اس غلطی کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. کیا کہیں گے اس پر؟ مفتاح جو کہہ رہے تھے اس کو سب سے پہلی بات تو انہوں نے جو اپنے بیان جہاں سے شروع کیا وہ یہ کیا کہ عوام جو ہے وہ ان کو ترجیحات پسند تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی, اس لیے انہوں نے ان کو ووٹ ڈالا. تو وہ تو جس دن جوڈیشل کمیشن بنا دیا انہوں نے اور وہ تحقیقات ہوئی 2013 کی الیکشن کی, تو پھر پتہ چلے گا کہ ووٹ کس کو ڈالا تھا یا کس کو نہیں ڈالا تھا. ابھی تو فی الحال جو این 122 سے جس طرح کی رپورٹیں آ رہی ہیں تو یہ تو 2013 کے الیکشن کی کل ہی تو جلد کھلنے والی ہے. اب جو بات کر رہے تھے مفتاح جو پاور سسٹم کی چینجز کی, دیکھیں پچھلی حکومت جو ہے اس نے بہت ہی خستہ حال چھوڑا تھا معیشت کو, اور پاور سیکٹر کو بھی, اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. جو سرکولر ڈیٹ آپ کے پاس پہلے ایکیومولیٹ کیا ہوا تھا آپ نے اس کو کلیئر کرنا تھا, یہ تو آرگیومنٹ ہے ہی نہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ایک سال کے اندر اندر دوبارہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی. 2-3 چیزوں کی میں صرف نشاندہی کروں. مفتاح نے بات کی کہ اس وقت ریسیویبل اتنے کھڑے ہو گئے تھے, ریکارڈ لیول پہ ریسیویبل ہیں. آج پاکستان کی تاریخ میں اتنے ہائی پاور سیکٹر کے ریسیویبلز نہیں ہوئے, 500 ارب روپے کراس کر چکے ہیں ریسیویبلز, سب اخباروں کے اندر چھپتی ہیں, سب ایوری بڈی نوز دس ڈیٹا. دوسرا انہوں نے بات کی کہ اتنے ملک کے حالات خراب ہو گئے تھے کہ پاور کمپنیز جو ہیں وہ سوورین گارنٹیز انووک کر رہی تھیں. مفتاح کو آئی ایم شور اس بات کا پتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے آج سے 2 ماہ پہلے کہ تمام پاکستان کی آئی پی پیز نے مل کر ایک ساتھ سوورین گارنٹی انووک کرنے کا نوٹس ایشو کیا ہے. پہلے چند کمپنیاں تو کرتی تھیں, یہ کبھی بھی آج تک نہیں پہلے ہوا کہ تمام کمپنیاں جو ہیں وہ سوورین گارنٹی انووک کرنے کا نوٹس کر دیں. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ ہوگی. تیسری چیز جو سب سے اچھی چیز ہوئی ہے جب سے ان کی حکومت آئی ہے اس وقت سے, وہ ہوئی ہے انفلیشن کے اندر فال. انفلیشن جو ہے وہ تقریباً انہوں نے جب انہیرٹ کی تھی, جس وقت ان کی حکومت آئی تو اس سے پہلے جو آخری ماہ تھا اس میں افراط زر کی شرح جو ہے وہ 5% سے کچھ تھوڑی زیادہ تھی. وہ 5% سے یہ لوگ چند ہی ماہ کے اندر اس کو دگنی سے زیادہ کر کے اس کو لے گئے تھے کوئی 12-13% کے قریب, چند ہی ماہ کے اندر جو انہوں نے ٹیکسیشن میجر لیے, بجلی کی قیمتیں بڑھائیں اس سے. لیکن اب جو ہے اس وقت جیسے ابھی مفتاح نے پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ وہ 4.5% کے قریب ایئر آن ایئر نمبر آیا ہے, اور اس کا تقریباً تمام تر کریڈٹ جو ہے وہ چاہتا ہے جو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گری ہیں جس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج جون جولائی سے 2 اناؤنسمنٹ کی ہیں تو 8 روپے بالکل سر جون سے گرنی شروع ہو گئی تھی, جون میں پیک گئی تھی اور اس کے بعد گرنی شروع ہو گئی. 4 مہینے کوئی ریلیف نہیں ملا, پھر کنٹینر سے اس کے خلاف تقریر کی گئی تو اس کے بعد ریلیف ملا. لیکن 56% بجلی کی تیل کی قیمت عالمی منڈی میں گر چکی تھی, جو کل تک صرف 28% اس کا کریڈٹ جو ہے وہ پاس آن کیا گیا تھا. آج 8 روپے گرائی ہے لیکن 5% جو ہے جی ایس ٹی بھی ساتھ بڑھا دیا ہے, تو وہ بھی جو عوام کو پورا بینیفٹ جتنا ملنا چاہیے تھا وہ پورا نہیں مل سکا. اچھا بجلی تو کوئی آ نہیں سکی, کوئی منصوبے, مفتاح نے بڑے اچھے طریقے سے فریز کیا, پروفیشنل آدمی ہے نا تو انہوں نے بڑی پروفیشنل بات کی. انہوں نے کہا تمام دنیا دیکھ رہی ہے منصوبوں کے لیے, بالکل ایسا ہی ہے, دیکھ رہی ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی بھی ایک بھی نیا بڑا بجلی کا منصوبہ شروع نہیں ہوا, صرف باتیں بہت ہو رہی ہیں, تصویریں بہت کھینچی ہیں, وزٹس بہت کیے گئے ہیں. ریالٹی صرف یہ ہوئی ہے کہ پاسکو دنیا کی تیسری سب سے بڑی جو سٹیل مل ہے
اس کے جس میں شیئر ہے پاکستان میں تبارکی اسٹیل مل، انہوں نے اناؤنس کر دیا 1000 لوگوں کو مزدوروں کو نکالنے کا نوکری سے، کیونکہ حکومت پاکستان نے جو گیس پرائس کی جس کے اوپر کمٹمنٹ کی تھی، جو آئی ایم شور مفتہ نے ان کے لیے جنگ کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی کہ ان کے ساتھ معاہدے پہ نہ رینیج کیا جائے، لیکن حکومت اس معاہدے سے پھر گئی اور اس وقت وہ دنیا کی تیسری بڑی اسٹیل کمپنی پاکستان چھوڑ کر جا رہی ہے۔ تو انفارچونیٹلی باتیں بہت ہو رہی ہیں، بڑی دورے بھی ہو رہے ہیں، پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، میٹنگز بھی بہت بلائی جاتی ہیں، لیکن اینڈ ریزلٹ اور پروگرس جو ہے وہ ابھی تک پاکستان کے عوام کو نظر نہیں آئی۔ جو ان کو نظر آئی ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے، وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، وہ پیٹرول کی 3-3 گھنٹے کی لائنیں ہیں اور 80% بجلی کی قیمت بڑھنا ہے، وہ پیٹرول کا جی ایس ٹی 16% سے بڑھ کے 27% ہونا ہے۔ ریالٹی ان کو نظر صرف یہ آ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہر فورٹ نائٹلی 2 ہفتوں کے بعد ای سی سی بیٹھتی ہے، اس کی میٹنگ ہوتی ہے اور ملک میں جو امپورٹنٹ کموڈیٹیز ہیں ان کے سٹاکس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ فرما رہے تھے اسد عمر صاحب، جون سے قیمتیں گرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کیبنٹ لیول پر، ای سی سی کو بھی اور کیبنٹ لیول پر کب پتا چلا کہ انوینٹری کم ہو رہی ہے پیٹرولیم کی؟ کیا اچانک پتا چلا ان کو اور بعد میں وہ ہڑبڑا گئے کہ یار یہ کیا ہوا؟ علی بھائی میں آپ کی بات پہ آتا ہوں، ایک بات ذرا سے اسد بھائی کی جو ہے میں اس کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ دوں تبارکی اسٹیل کے بارے میں، کیونکہ ایک فورن انویسٹر ہے، سینسیٹیو معاملہ ہے کہ کوئی بھی ایگریمنٹ گورنمنٹ آف پاکستان کا ان سے نہیں ہوا تھا پچھلے دور میں بھی جس کے تحت ان کو ہم سستی گیس دیں گے۔ ایک ایم او یو میں یہ بات ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم پیش کریں گے آپ کو ڈفرینٹ پرائسنگ فارمولاز، لیکن گورنمنٹ نے یہ ایگریمنٹ بالکل نہیں کرا تھا، وہ صرف ایک پیش کرنے کی بات تھی۔ وہ 124 روپے کے اندر پر ایم ایم بی ٹی یو گیس مانگ رہے ہیں، کیونکہ جس کمپنی سے مانگ رہے ہیں میں اس کا بھی چیئرمین ہوں، سوئی سدرن گیس کا۔ ہم کو 11 ارب روپے کا سالانہ نقصان، 11 ارب روپے کا 3 سال یا 4 سال کے پیریڈ میں نقصان ہوگا اگر ہم اس کو یہ گیس دے دیں گے۔ وہ 11 ارب روپے اگر ہم اپنے کنزیومر سے لیں گے تو ہم 4% گیس کی نرخ ہم کو بڑھانے پڑیں گے پورے سندھ اور بلوچستان کے اندر، تو obviously وہ 11 ارب روپے ہم کو گڈ کرنے پڑیں گے۔ میں نے تو ان سے بہت نیگوشیٹ کیا ہے اور میں ابھی ڈار صاحب سے کل بھی بات ہوئی، ہم فردر نیگوشیٹ کریں گے۔ ہماری کوشش obviously ہے کہ کوئی بھی پاکستانی انویسٹر ہو، فورن انویسٹر ہو، وہ پاکستان میں آئے اور پیسے کمائے، لیکن 11 ارب روپے کا حکومت پاکستان کو نقصان جو ہے وہ ہم کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہم ایک کمپنی کو اتنی سبسڈی دے دیں؟ یہ غلطیاں حکومت پہلے کر چکی ہے کہ فاسٹ اینڈ لوز ایگریمنٹ سائن کر دی تھی، ناٹ تھنکنگ کہ گیس نہیں ہے، فرٹیلائزر کمپنیز کو سستا دے دیا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ تو 124 روپے میں گیس مانگ رہے ہیں۔ جو ہم گیس امپورٹ کرنے جا رہے ہیں، جو امپورٹ کریں گے وہ بھی شاید 700 800 900 روپے کی ہوگی، تو اگر آپ میری کاسٹ 600 روپے پر ایم ایم بی ٹی یو میں نقصان کروں اور اس کو 40 ملین کیوبک فٹ روز کا دوں تو یہ انسسٹینیبل ہو جاتا ہے، 20 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہو جائے گا اوور 3-4 ایئرز۔ تو اس لیے ہم کیئرفل ہیں اور لیکن نن دلیس ہم کوشش پھر بھی کر رہے ہیں کہ کوئی وائے میڈیا نکالیں کہ تبارکی کا بھی کام ہو جائے اور ہمیں بھی اتنا نقصان نہ ہو۔ یہ تو آپ نے ان کے سوال کا اسد بھائی کیونکہ ایک دم پروفیشنل بات کر رہے ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں، تو میں اس کو لیول پہ انوینٹری سٹاکس میں ڈکلائن آ رہا ہے، کب پتا چلا؟ ای سی سی کی میٹنگز جو ہر دوسرے ہفتے ہوتی ہیں اس میں سٹاکس کا جائزہ لیا جاتا ہے، کہاں تھے سب؟ یہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھے؟ ارے بھائی ای سی سی کی میٹنگ ایکچولی اکثر 2 ہفتے سے زیادہ آفن ہو جاتی ہیں، مطلب اور جلدی ہو جاتی ہیں، لیکن سٹاکس کا جائزہ جو ہے پیٹرول کے سٹاکس کا کہ پی ایس او کے پاس کتنا سٹاک ہے یا ٹوٹل کے پاس یا شیل کے پاس، اس کا جائزہ ہم نہیں لیتے، وہ اوگرا کا کام ہے یا میکسیمم اگر حکومت کے اندر کوئی دیکھ رہا ہے تو ڈی جی آئل کا کام ہے، وہ ریلی حکومت کا ای سی سی کے لیول پہ یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ جو ہوا یہ کہ حکومت نے ایک چیز کہی تھی کہ 9 روپے پیٹرول کی پرائس کم ہو جائے گی، دسمبر کی 25 26 27 کو پیٹرول کی سیلز اتنی نہیں ہوئی، نہ پیٹرول پمپس نے لیا نہ اور لوگوں نے لیا، اور پہلی اور دوسری کو جیسے میں نے گزارش کری کہ بہت زیادہ ہو گیا، لیکن نن دلیس یہ سب چیزیں سوچ لینی چاہیے تھی۔ اگر آپ بزنس یہ کرتے ہیں پیٹرول کا، اگر آپ پاکستان کی سب سے بڑی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے پیٹرول کی، تو یو شوڈ نو دس۔ یہ اس میں میں ایکسکیوز نہیں کر رہا ہوں، میں تو بائی وے ایکسپلینیشن کر رہا ہوں، اس میں حکومت کی غلطی ہے، ہم لوگ معذرت کر چکے ہیں اور بالکل غلطی ہوئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسد بھائی بات کر رہے ہیں کہ 470 بلین کا ریسیویبل تھے وہ بڑھ گئے، تو 470 بلین میں سے 70% ریسیویبلز وہ تھے جو 5 سال پرانے تھے، اور زیادہ تر ریسیویبل جو تھے وہ حکومت کے سیکٹر کے تھے، سندھ حکومت کے تھے، دوسری حکومتوں کے تھے۔ وہ ریسیویبلز جو ہے وہ لینا، آپ ان کو بھی پتا ہے کہ یہ مطلب یہ لینا ممکن ہی نہیں ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ زیادہ رسیویبل اس میں لینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو پرائیویٹ لوگ تھے وہ موو ہو چکے اس گھر سے، اور ظاہر ہے کہ کیونکہ ہم اس کو رائٹ آف نہیں کر سکتے تو اوور دا ایئرز اس کے بلز بڑھیں گے، جہاں پہ ہم نے ریسیویبلز ہیں میں غلطی مان رہا ہوں، آپ سن لیں میری بات، وہ تو پائل اپ ہوتے جا رہے ہیں جی۔ ریسیورز کس کے نہیں، ریسیورز بھائی اسد بھائی بات کر رہے تھے، ریسیور جو ہم نے لینے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم آگے دے سکیں، اور میں تو غلطی مان رہا ہوں تو آپ سن لیں کہ ریسیویبل جو ہے وہ تو ظاہر ہے کیونکہ ہم رائٹ آف نہیں کرتے تو ایکسٹرا ریسیویبل اس سے بڑھتے ہی جائیں گے، لیکن وہ ریسیویبلز میں آپ کو ایشور کر رہا ہوں کہ مطلب 70-80% ریسیویبل وہ نہیں آئیں گے کیونکہ 5 سال سے زیادہ پرانے ہیں۔ اب بات ہوئی ہے
کہ بجلی کے اندر کیا ہم نے جو اسد نے بات کری تھی کہ کیا ڈسٹریبیوشن اور ٹرانسمیشن کے لاسز کم نہیں ہوئے، یہ بات ان کی درست ہے کہ جتنی پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ یہ حکومت میں اب تک ہم پیش رفت نہیں کر پائے ہیں. ہم چاہ رہے تھے کہ زیادہ اس کے اندر پیش رفت ہوتی، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز اچھے ہو جاتے، کم ہو جاتے اور کلیکشن بڑھ جاتا. اور یہ جو ایک دو مرتبہ بجلی کم ہوئی ہے اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ڈسٹریبیوشن جو سسٹمز ہیں آپ کے اور ٹرانسمیشن سسٹمز ہیں وہ اتنے کارآمد نہیں ہیں، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو اگر آپ زیادہ یونٹ بناتے ہیں تو اکثر اس کے اندر فالٹس آ جاتی ہیں. ایک اس کا جو حل ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کر لیں، جلد سے جلد پرائیویٹائزیشن کر لیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پھر وہ انشاءاللہ تعالی بہتر طریقے پہ اپنے لاسز بھی کم کر لیں گے. اور آپ کیا پرپوز کیا کرتے ہیں، کن کن اداروں کی پرائیویٹائزیشن کر دینی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، دیکھیں کراچی میں کم سے کم لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پاکستان میں، اور یہ پرائیویٹ ادارہ ہے. اس کے اندر کچھ میرے خیال سے پچھلی حکومت نے کچھ پچھلے سے مراد مشرف صاحب کے زمانے میں کچھ انہوں نے غلطی کری تھی کہ آپ جنریشن کمپنیز اور ڈسٹریبیوشن کو ایک ساتھ انہوں نے وہ کر دیا تھا پرائیویٹائز. لیکن اگر آپ صرف ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو پرائیویٹائز کر دیں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں رن کر لیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی مینجمنٹ آ جائے. ایک اور سوال پھر میں اسد عمر صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. دیکھیں جب گورنمنٹ، یہ بڑا سادہ موٹا سوال ہے، جب گورنمنٹ ڈیلیور نہ کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فی الفور استعفے دے دیں، لیکن جناب کہیں پر کوئی ایسا میکنزم تو ہونا چاہیے نا، کسی اوگرا کا بھی کوئی نہ کوئی باس تو ہوگا نا، کہ کسی کو تو جواب دیتا ہوگا نا وہ کہ بھائی کیا کر رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ بالکل یہ ایسا اٹانومس ادارہ ہے کہ اس کو جواب دے ہی نہیں. کوئی پوچھ گچھ، پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے کوئی الٹیمیٹم، کوئی تو ایسا میکنزم بنائیں. یہاں تو صرف 2 سیکرٹری فارغ کرتے ہیں اور بس کام ختم. آپ کی بات ایک دم درست ہے کہ یہ ہم کو کچھ قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو اوگرا یا نیپرا یا دوسرے جو ادارے ہیں انڈیپینڈنٹ ادارے ایک نیتی سے بنائے گئے تھے اس زمانے میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کی ریکمنڈیشن پہ کہ ان کو انڈیپینڈنٹ کر دو. اب وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. اگر اوگرا کے ایک چیئرمین کو آپ 3 سال کے یا 4 سال کے لیے تعینات کرتے ہیں تو اس کو ہٹا نہیں سکتے. مطلب وہ جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑے گا. اس کے اندر پارلیمنٹ میں اسد صاحب کو، ان کے پارٹی کے اور ممبران کو بھی، اتنے سمجھدار لوگ ہیں، ان کو بھی بیٹھنا چاہیے ہمارے ساتھ، ہمارے بھی لوگ بیٹھے ہوں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ تو نکلے گا. میں تو دعا کرتا ہوں کہ جلد پارلیمنٹ میں آ جائیں. ٹھیک ہے اسد عمر صاحب ٹھیک ہے بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. اسد عمر صاحب، آپ نے بات بھی سنی ابھی ڈاکٹر صاحب کی، تو وہ چاہ رہے تھے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں اور اس پر قانون سازی ہو، برین سٹارمنگ ہو، مل بیٹھیں. لیکن چونکہ اب آپ اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن ویسٹ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کی بھی شیڈو گورنمنٹس چل رہی ہوتی ہیں، شیڈو بجٹ بھی بناتے ہیں اور شیڈو پالیسیز بھی بناتے ہیں. تو آپ کا کوئی شیڈو فائنانس منسٹر ہے؟ کوئی آپ نے ایسی اقتصادی پالیسیاں ڈیوائز کر رکھی ہیں جو ان سے مختلف ہوں یا ان کی غلطیوں کو پن پوائنٹ کرتی ہوں؟ جی، غلطیوں کو پن پوائنٹ تو وہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس چلتا ہے. وہ جیسے ہی ڈیسیشنز آتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم ہماری یا پریس اسٹیٹمنٹ آئے گی یا پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، وہ تو امیڈیٹ ریاکشن آ جاتا ہے. لیکن باقاعدہ ڈیٹیل پالیسیز جو ہیں ہماری وہ انصاف.pk جو پی ٹی آئی کی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر موجود ہیں. پالیسیز ٹیب پہ کلک کریں، آپ کو وہاں پہ انرجی کی بھی پالیسی آپ کو نظر آ جائے گی، اکانومی کی پالیسی سب ڈیٹیل نظر آ جائے گی، اور بھی مختلف پالیسیز ہیں وہاں پہ. تو وہ کام ہم نے کیا ہوا ہے. ایک چیز صرف میں آپ کی اجازت سے ایک پروگرام کے اندر میں نے ایک ریفر کر دیا تھا، ڈی جی آئل کے بجائے میں نے ایڈیشنل سیکٹری آئل کہہ دیا تھا. تو لوگوں کے دماغ میں ابہام پیدا ہو گیا کہ میں شاید نعیم ملک صاحب کی بات کر رہا ہوں. نعیم ملک بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں، انفارچونیٹلی سسپینڈ کر دیا ان کو ابھی حکومت نے، لیکن میں ان کے ساتھ پی ایس او کے بورڈ پہ اور او جی ڈی سی کے بورڈ پہ کام کر چکا ہوں. از اے ویری کمپیٹنٹ آفیسر. تو میں آئی واز ریفرنگ ٹو ایک رول کہ ڈی جی آئل کا کام ہوتا ہے کہ اس نے مانیٹرنگ کرنی ہے اور وہ اس نے انفارم رکھنا ہے اپنے منسٹر کو بھی کہ کس طریقے سے چلے. جس طریقے سے آپ بتا رہے تھے ابھی ای سی سی کے ایجنڈا نمبر 2 پہ سٹینڈرڈ آئٹم ہے، اس کے اندر کی آئٹمز کی انوینٹری ہونی چاہیے، اور اگر ای سی سی یہ نہیں دیکھ رہی ہے تو اس کا ایک جو سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اس کو پھر فالو نہیں کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ای سی سی کا کام ہی نہیں ہے، یہ اوگرا کا کام ہے. نہیں، میں بالکل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں معذرت کے ساتھ. دیکھیں وہ ریگولیٹر ہے، اس کا کام بالکل ہے اور اس کے فرائض کے اندر شامل ہے، اور اگر اوگرا جو ہے وہ نگاہ نہیں رکھ رہا تو یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس کو پکڑنا چاہیے. لیکن اس کا کام اوور سائٹ کا ہے، کرنے کا کام تو منسٹری کا اور پی ایس او کا اور وابڈا کا ہے نا، جو ایگزیکٹو اتھارٹی جن کے پاس موجود ہے. تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اوگرا نے ان کی غلطی اور ان کی ناقص کارکردگی کو پکڑا نہیں، لیکن ناقص کارکردگی اور غلطی تو انہوں نے کی نا. میں جیسے میں کہہ رہا تھا، میں پی ایس او کے بھی بورڈ پہ رہ چکا ہوں، میں او جی ڈی سی کے بورڈ پہ رہ چکا ہوں. آئی نو ہاؤ دیز سسٹمز ورک. اور یہ اتنا بڑا فیلئر ہو جائے سپلائی چین کا، سمپل سی بات ہے کہ آپ کو 20 دن کا سٹاک مینٹین کرنا ہے ایز پر لا.
آپ 20 دن کا سٹاک اگر مینٹین کر رہے ہوتے, جو وہ 2 دن ایکسٹرا آرڈنری کنزمپشن ہوئی بھی تھی جنوری کے شروع کے 2 یا 3 دن, اور بائی دی 2 یا 3 دن چلی تھی, چوتھے دن وہ پھر نیچے آ گئی تھی, تو وہ ٹوٹل جو ہے وہ 4 دن ایڈیشنل سٹاک کے برابر بنتا ہے. تو اگر آپ نے 20 دن کا سٹاک مینٹین کیا ہوتا تو 20 دن سے کر کے 16 دن کا آپ کے پاس سٹاک آ جاتا. پمپ کے اوپر تو عوام کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی ایکسیپشنل چیز ہوئی ہے. یہ جو ذلیل و خوار ہونا پڑا عوام کو, وہ 3-3 4-4 گھنٹے لائن میں کھڑے ہوئے, وہ اس لیے ہوئے کہ جو بیسک جو مینجمنٹ پرنسپلز ہیں کہ ایک منیمم انوینٹری آپ مینٹین کرتے ہیں, وہ نہیں کی ہوئی تھی. اور وہ کیوں نہیں کی ہوئی تھی, مفتاح اگین معذرت کے ساتھ جو بات کریں نا کہ وہ پرانے ریسیویبلز ہوں گے وہ الگ بات ہے, لیکن پی ایس او کے ریسیویبل جو ہیں جو مشکل سے کوئی 25 ارب روپے کے قریب تھے, وہاں سے بڑھ کے وہ 200 ارب روپے کراس کر گئے اسی حکومت کی ٹینیئر کے اندر, اور اس میں سے 190 ارب روپے کے ریسیویبل ان کے جو ہیں وہ پاور سیکٹر سے آنے ہیں. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ مفتاح بزنس چلاتے ہیں, ان کی فیملی بزنس چلاتی ہے. کبھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ مفتاح کے کسی بزنس میں ایل سی پہ ڈیفالٹ ہو جائے؟ یہ تو آپ کی کریڈیبلٹی کی موت کے برابر ہے. اور یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کر دوں, اکتوبر 2014 سے لے کے اب تک 26 دفعہ پی ایس او ڈیفالٹ ہو چکی ہے. بالکل, میں صرف نومبر 28 اور 24 دسمبر کے درمیان 16 ایل سیز کے اوپر جن کی 460 کروڑ روپے مالیت بنتی تھی ڈیفالٹ کیا ہے. اگر ایسی کوئی کمپنی مفتاح کی فیملی کے بزنس کے اندر چل رہی ہو تو اس کا سی او میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں 24 گھنٹے نہیں سروائیو کر سکتا. اور کون آدمی چلا رہا تھا پی ایس او؟ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کو ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ کے اوپر ڈالا ہوا تھا حکومت نے, 1.5 سال سے وہ ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ پہ بیٹھا تھا, اور وہ ایسا شخص تھا جو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ اسی حکومت نے ڈالا ہوا تھا. وہی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ آدمی اتنا مشکوک ہے اور اس کے خلاف اتنے الزامات ہیں کہ ملک سے باہر نہ جانے پائے, اور اس کو پاکستان کی اتنی اہم ترین کمپنی کا چیف ایگزیکٹو بنایا ہوا ہے آپ نے 18 مہینے سے, اور اس کے بعد اگر وہ پرفارم نہیں کرا تو مجھے بتائیں کہ اس کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ کیا اوگرا نے؟ میں آپ کے یہ سوالات ڈاکٹر صاحب کی طرف تھرو کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, پٹ یور سیلف ان دیٹ ٹو کہ اگر آپ ہی کی کمپنی اور ایسا کچھ کر رہی ہے جس کی ایلسیز ڈیفالٹ پر ڈیفالٹ ہو رہی ہیں, آپ اس کے مینیجر کے ساتھ, ایم ڈی کے ساتھ, سی او کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ ایک بات. اور دوسری بات جو ابھی پوائنٹ اٹھایا اسد عمر صاحب نے کہ ایک انکمپیٹنٹ آدمی آپ کی نظروں میں بھی جو بندہ مشکوک ہے اس کو آپ نے اتنے امپورٹنٹ ادارے کا سربراہ بنایا ہوا تھا. یہ سو بھی میری کمپنی ہے, اسد کی کمپنی ہے, آپ کی کمپنی ہے, پاکستان کی کمپنی ہے, تو مطلب اس میں آپ جو میں کسی اور نہیں میں سمجھ گیا, میں آپ کے بات سمجھ گیا, میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں. دیکھیے یہ بات درست ہے کہ پی ایس او کی جو تھی, پی ایس او کی لائبلٹیز, پی ایس او کے ریسیورز بہت بڑھ گئے تھے, یہ بات اس میں درست ہے. اور میں نے آپ کو بریک سے پہلے یہ بات گزارش بھی کری تھی کہ بجلی کے اندر ہم نے وہ ریکوری نہیں کر سکے ہیں یا وہ ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز نہیں کم کر سکے ہیں, اس میں ابھی تک اتنی کامیابی نہیں ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ اسٹریس آیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا جی. ناظرین ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. سوال جو میں نے پہلے کیا تھا اس کو تشنا لب رہ گیا, میں صرف اتنا بتا دیں. دیکھیں ہمارا جو مدعا ہے نا, آپ بڑے کھلے دل سے تسلیم کر رہے ہیں, ہاں بھائی اس پلان ڈپارٹمنٹ سے یہ غلطی ہوئی, لیکن بات یہ ہے اور ناقد یہی کہتے ہیں کہ جناب واٹ اباؤٹ دا باسز؟ کیبنٹ لیول پہ پرائم منسٹر صاحب, پیٹرولیم منسٹر صاحب, یہ کب ڈسکس ہوا, کب پتا چلا کہ یار یہ انوینٹری جو ہے گر رہی ہے, پیٹرولیم کرائسس آنے والا ہے؟ بھائی میری بات سنیں, اوگرا دیکھ رہی ہوتی ہے, ڈی جی آئل دیکھ رہا ہوتا ہے, ڈی جی آئل کے اوپر تو 6-7 افسر ہوتے ہیں, اس کے بعد پرائم منسٹر پہنچتے ہیں. میرے خیال سے مطلب یو ریلی تھنک دا پرائم منسٹر آف پاکستان, مطلب آپ سچ مچ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان شوڈ ناؤ نو دی انوینٹری دیٹ پی ایس او ہیز, دا پرائم منسٹر آف پاکستان شوڈ ناؤ نو دی انوینٹری دیٹ ادر آئل کمپنیز ہیو. یہ تو میرے خیال سے تھوڑی سی ذاتی ہے کہ پرائم منسٹر مطلب میں سر کہہ رہا ہوں نہیں تنگ کرتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو, بہت بزی ہیں وہ, آپ پیٹرولیم منسٹر صاحب کی بات کر رہے ہیں. یار دیکھیں پیٹرولیم منسٹر مطلب میں آپ کہہ دیجئے کہ پیٹرولیم منسٹر کی غلطی ہے, اگر آپ مطلب لوگوں کو خوشی ہوتی ہے تو چلو ٹھیک ہے, وہ شریف آدمی مان بھی جائے گا, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ جو چیز اوگرا نے مانیٹر کرنی ہے کہ 20 دن کی انوینٹری ہے, جو چیز پی ایس او نے خریدنی ہے خود, اور وہ مطلب وہ 4 دن تک اگر وہ نیشنل شپنگ کارپوریشن سے ریٹ طے نہیں کر پا رہے اور 2 دن تک وہ برتھنگ نہیں لے سکتے کراچی پورٹ کے اندر, تو کیا یہ شاید خاقان عباسی کی غلطی ہے؟ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر ڈی جی آئل کو یہ نہیں پتا ہے کہ بھائی 20 دن کی انوینٹری کم ہو رہی ہے اور اس کے اوپر وہ نوٹس نہیں لے رہا اور نوٹس نہیں دے رہا ہے اور اوپر صحیح طریقے سے میمو نہیں بھیج رہا ہے, تو اس میں کسی کی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن بہرحال یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے حکومت پاکستان کی, ناٹ 1%, بٹ آل آف اس ہو آر ان کیبنٹ, یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی ہو گئی ہے, لیکن 4 دن پیٹرول ختم ہو گیا. مفتاح آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بالکل, آپ مفتاح سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی اسد صاحب.
اچھا سوال میرا مفتاح آپ سے یہ ہے کہ یہ تو بالکل آپ کی درست بات ہے کہ وزیر اعظم جو ہے ان کا کام نہیں ہے کہ وہ ہر روز صبح اٹھ کے وہ انوینٹری پتہ کریں کہ پیٹرول کی کیا ہے، یہ تو بالکل ان کا نہیں ہے، لیکن وزیر اعظم نے قانون کے تحت اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ وہ کریں گے اپوائنٹمنٹس تمام کرٹیکل اداروں کے ہیڈز کی. تو اگر 18 مہینے سے ایک آدمی ایڈ ہاک اپوائنٹمنٹ پہ پی ایس او جیسا اہم ادارہ چلا رہا ہے اور وہ بھی ایک ایسا شخص ہو جس کو آپ ہی کی حکومت نے جس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا ہو، تو اس کی ذمہ داری وزیر اعظم کے علاوہ کسی اور پہ ڈلتی ہے؟ دیکھیے غالباً جو جنجوعہ صاحب کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا گیا ہے وہ اس کے ان کے یہ برطرف ہونے کے بعد ڈالا گیا، بٹ آئی ایم ناٹ شیور جو پروسیس ہے. نہیں میں نیشنل اسمبلی کے اندر ایک سال پہلے سوال پوچھ چکا تھا، ایک سال پہلے میں نے یہ ریز نیشنل اسمبلی میں اٹھایا تھا. میں نے یہ بات اس کے بعد میں نے اس کے بعد ہی سنا تھا، لیکن دیکھیں آپ کو آپ بری ذمہ کر رہے تھے، لیکن یہ سوال میرا نہیں ہے. صاحب نے بھی یہی سوال کیا ہے کہ حکم باس. میں جواب دے رہا ہوں، میں سوال سمجھ گیا ہوں، جواب دے رہا ہوں. دیکھیں جو پروسیس تھا پہلے وہ یہ تھا کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیٹی بنائی گئی تھی رؤوف صاحب کی، ڈاکٹر اعجاز نبی کی اور ڈاکٹر شمس قاسم لاکھا کی، اور اس کے بعد وہ کمیٹی ایگزامن کر رہی تھی. وہ کمیٹی کا پروسیس بہت سلو ہو گیا تھا. اس کے بعد کچھ کمپنیز جو تھیں وہ ڈائریکٹلی گورنمنٹ کی بزنسز تھی، کچھ سیکشن 8 کی کمپنی تھی. اس کے بعد جیسے ہمارے بورڈ پہ یہ ہوا ہے، آئی کین ٹیل یو فرام مائی ایکسپیرینس، کہ ہمارے بورڈ نے ایڈورٹائز کرا، اپلیکیشنز آئیں، ایچ آر کمیٹی نے دیکھا، بورڈ نے اپروو کرا، بورڈ نے 3 لوگ سلیکٹ کرے، وہ ہم نے منسٹری کو بھیج دیے، منسٹری نے شاید پرائم منسٹر ہاؤس کو بھیجے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان 3 میں سے آپ سلیکٹ کر لیجئے، اور جو آپ پرائیورٹی دیتے ہیں موسٹلی وہی ہو جاتی ہے. اگر ہم 1 2 3 لکھ دیں گے تو 1 کو انلیس کہ کوئی اور انٹیلیجنس کا یا کوئی اور چیز نکل آئے کہ جیسے ای سی ایل کی بات ہے یا کوئی اور بیک گراؤنڈ میں نکل آئے جو کہ عام بورڈ کے لوگوں کو نہیں پتا. ECL پہ تھے کیوں یہ وجہ کیا تھی؟ مجھے نہیں پتا. مجھے تو آئی تھنک کہ ان کی میں نے تھوڑی سی زیادہ کرٹیسزم کر دی. آئی تھنک ان فیئرنیس جنجوعہ صاحب اگر ادھر ہوتے تو وہ یہ میری غلطی ہے، میں معافی چاہتا ہوں ایکچولی ان سے، کہ کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی والوں کی اور پی ٹی آئی والوں کی بھی کبھی برائی نہ کروں اگر ان کے ریپرزینٹیو موجود نہ ہوں. تو ان کی میرے خیال سے میں نے کچھ زیادہ وہ کر دیا. آئی اپالوجائز ٹو ہم ایکچولی. مطلب وہ ان سے اگر آپ بہتر پوچھ لیں کہ بھائی آپ وہ کیوں ای سی ایل میں تھے اور کیا ان کی وہ تھی، ان کا بھی کوئی پوائنٹ آف ویو ہوگا. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ کوئی ٹی وی پہ نہ اور بیچارہ ایک آلریڈی فائرڈ ہو اس کو آپ اس کے اوپر پرچہ کاٹ دیں. سو مطلب آئی تھنک آئی ول اسٹاپ دیئر. دوبارہ 7 سے 8 روپے پیٹرولیم پرائسز نیچے آئی ہیں. میاں صاحب نے اس کا اعلان کیا ہے، اچھی بات ہے، عوام کے لیے خوشخبری ہے. میکنزم تھوڑا سا بہتر کیا ہے کہ دوبارہ چونکہ اب ڈیفینیٹلی ڈیمانڈ مزید بڑھے گی تو دوبارہ وہ سچویشن پیدا نہ ہو. دیکھیں جب سب سے جو زاہد مظفر صاحب کی جو کمیٹی نے ایک جو بات کری تھی کہ پاکستان میں اتنی سٹوریج نہیں ہے، ہم کو سٹوریج ٹینکس بھی بنانے پڑیں گے، حکومت اس کی بھی بات کر رہی ہے. آئی تھنک کچھ پائپ لائنس کی بھی بات کرنی پڑے گی. آئی تھنک کہ اوگرا کا میکنزم بنانا پڑے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک تو ٹھیک ہے حکومت کی غلطی ہوئی ہے، اپوزیشن ٹو کرٹیسائز، لیکن اب جیسے سمجھدار لوگ پاکستان میں دوسری پارٹیوں میں بھی ہیں، مسلم لیگ میں صرف نہیں ہے اور شاید ہم میں بھی کچھ ایک آدھ سمجھدار ہے. اب ہم کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح کریں گے. ایز پاکستان کے اندر پیٹرول زیادہ بڑھے گا تو اسٹوریج زیادہ ہونی چاہیے. یہ 20 دن کی ریکوائرمنٹ کتنی ریئلسٹک ہے؟ کیا دور سے پیٹرول آ رہا ہے تو 25 دن کرنی چاہیے؟ اگر پورٹ کی کنجیشن ہے تو کیا ریکوائرمنٹ بڑھانی چاہیے؟ یہاں پہ ریفائنریز کتنی ہے ورسز ریفائنڈ پیٹرول کتنا آتا ہے؟ بہت سارے ویریبلز ہیں. یہ ٹی وی شو پہ فکرہ کسی کے اندر میرے خیال سے نہیں اس طرح ہو سکتا. لیکن آئی تھنک سم آف اس ہیو ٹو سٹ ڈاؤن، اور ایون اگر یہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے پھر بھی میں ریکویسٹ کروں گا پی ٹی آئی سے کہ وہ بھی ایک آدھ وائٹ پیپر دیں کہ ان ٹرمز آف فیوچر پالیسی کہ کس طرح مثبت طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. آئی تھنک وی ہیو ٹو سٹ اینڈ لیجسلیٹ دس اینڈ آلسو کم اپ ود کانکریٹ پالیسیز تاکہ ایک سال بعد ہم یہ پھر نہ کھڑے ہوں. کیونکہ اگر یہ پیٹرول کی ڈیمانڈ بڑھتی رہی اس طرح تیزی سے اور اللہ نے چاہا پرائس نیچے ہی رہے گی اور ایک آدھ کوئی اور پورٹ کے اندر کچھ مسئلہ آ گیا تو یہ بڑے مسائل ہو سکتے ہیں کہ اگر مطلب کراچی پورٹ میں اسٹارم آ گیا، شپ کو برتھ نہیں مل رہی ہے، کچھ اور چکر ہو گیا تو وی ہیو ٹو کم اپ ود تو پہلے سے ڈاکٹر صاحب تیار رہے نا، آپ ہی نے تیاری کرنی ہے، گورنمنٹ نے تیاری کرنی ہے اس کی، اس کو اینٹیسپیٹ کرنا ہے آگے آنے والے پرابلمز کو. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا. اگر ہم حکومت سوچ رہی ہے تو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئیں لیجسلیشن کریں، وائٹ پیپر اپنا جاری کریں، سجیشنز دیں اس حوالے سے. حکومت سوچ رہی تبھی تو میں گزارش کر رہا ہوں. یہ جی اسود صاحب ہم گزارشات بالکل کرنے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان گزارشات کو پہ عمل ہو تو پھر ہی عوام کو کوئی فائدہ پہنچے گا. میں پھر پوری سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں، میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. اور اگر آپ آف ایئر بات کریں گے تو آئی ایم شیور کہ مفتاح جیسے لوگ جو بزنس کو بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، مینجمنٹ بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی اس پہ ایگری کریں گے کہ جو بڑا لیسن ہے نا اس سے وہ ضرور سٹوریج والا کو ضرور دیکھیں. اس پہ میں کوئکلی یہ کامنٹ کر دوں کہ آج سے چند سال پہلے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے مارجنز ریوائز کیے گئے تھے 30 سال کے گیپ کے بعد، اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو دی گئی تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ دی گئی تھی
کہ اس کے نتیجے میں وہ اپنے ریٹیل آؤٹلیٹس کے اندر کسٹمر فیسلٹیز امپروو کریں گے اور وہ سٹوریج کیپیسٹی اپنی انہینس کریں گے. تو اگر اس کے بعد سٹوریج کیپیسٹی نہیں انہینس کی گئی تو ان کو ایک اور ریزن ملتا ہے کہ واپس جا کے ان آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے خلاف ایکشن بھی لے سکیں. بٹ جو ریئل ایشو ہے نا یہاں پہ, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم یا پیٹرولیم منسٹر جو ہے وہ روز روز بیٹھ کے سسٹم کو مینیج نہیں کر سکتا. یہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, نہ یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے, وزیر اعظم کی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے پروفیشنل کمپیٹنٹ لوگوں کو پیور میرٹ کی بنیاد کے اوپر اپوائنٹ کرنا ہے ان اداروں کے اندر, اور اس کے بعد ان کو امپاور کرنا ہے. آپ کو ان کو پولیٹیکل انٹرفیرنس سے بچانا ہے. اگر آپ کے پاس, میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر پی ایس او مفتاح اسماعیل چلا رہے ہوتے تو یہ پرابلم آپ نہیں دیکھتے, شاید پہلے آ جاتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اینڈ میں تعریفی کلمات بھی کہہ دی ڈاکٹر صاحب کے لیے. آپ دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. پرانی دوستی ہے ہماری. اس نشست میں جو بحث ہوئی ملک کی اقتصادی پالیسیز, جو گورنمنٹ جس طرح سے اقتصادی پالیسیز کو لے کر چل رہی ہے, بعض کو سراہا بھی گیا اور تنقید بھی ہوئی ہے, لیکن لبے لباب ناظرین یہ ہے کہ اس کے لیے سیاسی قیادت کو بھی اکٹھا ہونا پڑے گا. یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے ایسے دماغوں کی جو کہ نہ صرف جانتے ہیں اقتصادیات کو بلکہ ویژن بھی رکھتے ہیں آگے کا, تاکہ اب جو کرائسس جن کو سامنا ہمیں کرنا پڑا اور جتنے عرصے سے ہم کرتے آ رہے ہیں, اچانک سے نہ صحیح لیکن کم سے کم آہستہ آہستہ ہم اس کے خاتمے کی طرف بڑھیں اور بہتری کی طرف ہم جائیں. فی الحال تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.